بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب قریب آ لگا لوگوں کے جبکہ حال یہ ہے کہ یہ اپنی غفلت میں اور اپنی نیند کے اندر منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ایک سکیچ ہے انسانیت کا کہ ایک لمبا سلسلہ رسالتوں کا اور ہدایت کا اور ان کی آنکھیں کھولنے کا اور اس زندگی کی حقیقت بتانے کا جس کے اندر یہ مگن ہے، ایک لمبا سلسلہ چلا، لیکن ایک بڑی خلقت کی وہی حالت جو اس وقت ہوتی اگر اللہ نے کوئی رسالت اور کوئی تنزیل زمین کے اوپر نہ بھیجی ہوتی۔ اگر آپ ایک نظر کبھی دیکھیے گا اس آیت کو پڑھتے ہوئے، صبح سویرے جس انداز سے دنیا اٹھتی ہے اور جس انداز سے یہ رواں دواں ہوتی ہے اپنے اس محدود جہان کے اندر سب کچھ پا لینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ کسب معاش پر خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی کے اندر وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی ہوگی اور سارے دن میں یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی معیشت کا بھی بندوبست کرتے ہوں گے، لیکن خدا کو بھولی ہوئی دنیا یہ بار بار یاد کرنے کی بات ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، بہت تھوڑے ہیں جن لوگوں نے بالفعل غور و فکر کیا اس بات پر جو ان کو اس سارے جہان کے مالک کی طرف سے باقاعدہ کسی ہدف اور غائد کے تحت بار بار سنائی جا رہی۔ تو نئے سے نئے انداز میں جو ایک کلام آتا ہے، ایک ایسی شے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو تو اب کہیں سن لیں، لیکن وہی حالت کے یہ سنتے ہیں مگر کھیل تماشا سمجھتے ہوئے، دل ان کے بالکل اس سے ویران اور اس سے غافل ہوتے ہیں، کہیں اور مگن ہوتے ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جادو وغیرہ ایک سحر انگیزی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، یہ تو ایسے اس نے گڑھ لیا ہے، بل هو شاعر، یہ تو ایک شاعر ہے، ہزاروں شاعر عرب میں ایک سے ایک کلام سنانے کے لیے آیا تھا تو یہ بھی ان میں سے ایک ہوا۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو جس طرح پہلے جس طرح کی نشانیاں کو لے کر آئے تھے، کوئی معجزے کرشمے، کوئی ایسی شے لے کر آئے نا۔ ہم ظاہر ہے کہ اس مطالعے میں کچھ ٹچ ہی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اور وہ ہر قسم کے شاعروں، ادیبوں اور الفاظ کی پھل جھڑیاں چھوڑنے والوں سے الگ تھلگ اس کے اندر یہ جو پڑھ رہا ہے نا، اس کے اندر سے کائنات کے بارے میں اور خالق کے متعلق کوئی شے بول رہی ہے بھائی۔ تو اس وقت ظاہر ہے جو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور سنتا اس کو کوئی شے لا محالہ نظر آ جاتی، لیکن ہم ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن دیکھیے یہ جو ہے ایک شے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، تمام آفاق کے اندر ہم اپنی نشانیاں اس نبی کی صداقت کے اوپر تم کو دکھائیں گے عن قریب۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا وہ کلام بر اعظموں کے اندر پڑھا جاتا ہے اور پورا جہان جو ہے وہ اس کو حفظ کرنے پر لگا ہوا ہے، کان کھول کر اس کو سننے میں لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ملکوں کے اندر فتح یاب ہو چکا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے کچھ اضافی دلائل، اچھا یہ وہ دلائل ہیں
جو اس وقت مکہ میں جب یہ قرآن اترا اس وقت کے کسی شخص کو میسر نہیں ہے. اس کو میسر کچھ اور دلائل ہیں، وہ شاید اس تمام قوت کے ساتھ جو رسول اللہ کو دیکھنے سے ملیں وہ ہم کو میسر نہ ہوں. تو ہر دور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل اللہ رب العزت نے مہیا فرمائے ہیں. تو اب یہ جو سنتا ہے مکہ کے کچھ لوگ چمگوئی ہیں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بہت لوکل فینومینا کے طور پر لے رہے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے شاعر، اس کو پتہ نہیں کیا سوجی ہوئی ہے، روز کچھ گڑھ لاتا ہے، اور اب اس کو بعد دیکھو کہ جہانوں کا جہان جو ہے اس کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس پہ فدا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ غور سے اس کی آیات کے اندر سے ایسے ایسے مطالب نکالتے ہیں جو اس سے پہلے شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں. تو یہ ہے وہ شے جو ہم کو میسر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو کما ارسل الاولون، کوئی ایسی شے لائے نا جو پہلی لے کر آئے. اب وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے، کیا جاتا ہے بول دیں کچھ. اچھا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اچھا تو کیا یہ جو جن دلائل کیا لفظ ہم نے بولا، جن معجزات کی اور جن حسی نشانیوں کی تم بات کرتے ہو کہ پہلوں کو تو وہ دیا گیا تھا، تو یعنی سب ایمان لے آئے تھے ان پہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو حسی معجزات میں حد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات، یعنی مردہ پڑا ہوا ہے اس کو زندہ کر دیا جانا بھائی، ٹھیک ہے، اور کوڑی کو شفا یاب کر دینا. آیا تھا کوڑ کے ساتھ گیا ہے، بالکل صحیح درست. آیا تھا اندھا تھا، پیدائشی اندھا، اور اب گیا ہے تو دیکھتا ہوا جا رہا ہے. تو سب کو حد سی حد ہے. اچھا ذرا غور کیا ہے کبھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے حامل ہستی کتنے لوگ ایمان لائے ان پر؟ تو سوچا اس پر کبھی غور کیا کتنے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ نہیں لائے. کیا وجہ ہے؟ تو وہ معجزات، یہ یہاں پر اصل میں ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ، اور اس صورت کا نام بھی انبیاء ہے، انبیاء کی تاریخ. وہ پورا سینیریو سمجھو جس کے اندر رسالتیں آتی ہیں. وہ تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کو نہیں آتی، وہ تم کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے نہیں آتی، وہ تمہاری ادھر ادھر کی جو تم ہانکتے ہو وہ کوئی اس کی تسکین کے لیے نہیں آتی ہیں. وہ ایک بڑی سنجیدہ شے ہوتی ہے جو انسانوں کو پہنچا دینا ہوتا ہے، اور اس کے دلائل اپنے ہوتے ہیں. البتہ جتنے طلبگار ہوتے ہیں سچے خدا کے، ان سب کی پوری تشفی اس کے اندر کروا دی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل جو ہیں وہ بڑھتے اور متنوع ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بتایا کہ پہلوں کو بھی ہم نے ہلاک ہی کیا ہے. معجزات نشانیاں جو تم بتا رہے سب آنے کے باوجود، اور یہ بات کہ اللہ کی جو رسالت اور پیغام ہے وہ انسان کے علاوہ کو اور لے کر آئے، ایسا ہوا نہیں ہے. جتنے بھی آئے تو وہ مرد ہی ہوتے تھے. پوچھنا ہے تو پہلوں سے پوچھ لو جو جن کے پاس ابھی کچھ باقیات ہیں رسالتوں کے، نبوتوں کے، تو اس آسمانی جو ذخیرہ ہے اور آسمان سے اتری ہوئی کوئی دولت کے کچھ رہے سے آثار جن جن لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو. یہ جتنے لوگ ہیں تم کو بتائیں گے ہر مذہب ہی کے اندر کوئی ہوتا، سارے انسان ہی ہوتے تھے. اچھا پھر وہ انسان چلیں اگر ہوں تو انسان ہی پھر اور قسم کے ہوں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، کو ایسا بھی ہم نے نہیں بنایا ان کو کہ وہ مطلب کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، ان کو موت نہ آتی ہو. نہیں، وہ سارا کچھ وہی ہے جو انسان پر گزرتا ہے. بلکہ یہاں ایک مبحث ہے ہمارے دین کا، وہ یہ ہے کہ رسولوں کا جو کچھ انسانوں پر گزرتا ہے ہر شے کو ایکسپیرینس کرنا. یعنی درد بھی ہوتا ہے رسول کو، سبحان اللہ، تکلیف بھی ہوتی ہے رسول کو، چوٹ آئے تو زخم بھی اس کو لگتا ہے، خون بھی اس کا نکلتا ہے، بھوک بھی اس کو لگتی ہے، پیاس بھی اس کو لگتی ہے. اور پھر یہ جیسے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اولادیں بھی ان کی ہوتی ہیں، گھر بھی ان کے بستے ہیں. اب یہ ایک لمبا، اب آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر مذاہب جن کے اندر
تحریف آئی ہے ان کے اندر مذہبی شخصیات کا دنیا داری کو سے بلند ہو جانا کہ ان حضرت صاحب کا کیا کام ہے بازار میں اور ان کا کیا کام ہے دنیا داری کے اندر. اور تو اب وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قاضی باقلانی کو خلیفہ نے بھیجا مناظرے کے لیے رومن ایمپرر کے پاس، تو اس کی مجلس میں وہ تشریف فرما جو ان کا اسقف اعظم جس کو آپ پوپ کہتے ہیں، تو اب وہ مجلس کی حالت بدل گئی جب وہ تشریف لایا. اور اب یہ قاضی باقلانی ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بات کر رہے ہیں. جی حضرت صاحب سنائیے کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بیوی بچے؟ ساری مجلس کا رنگ فق ہو گیا کہ کیا جرت کی بات کرتی، بیوی بچے. کہتے ہو تو پتہ نہیں یہ بیوی بچے اس کے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا سبحان اللہ، اللہ کے لیے بچہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اولاد تم تجویز کرو اور اس کے لیے میں نے ذکر کر دیا تو تمہارے دل کی حالت کچھ اور ہوگی. اچھا تو یہ جو بات ہے نا کہ مذہبی شخصیت کا دنیا داری کے ہنگاموں سے اور عمل سے منزہ سا ہو جانا اور اس کا کیا کام ہے، یہ ایک گیپ پیدا کرتا ہے دنیا میں رہنے والے شخص کے مابین اور مذہبی پیشوا کے مابین، اور وہ گیپ جو ہے وہ اس دین کو غیر فطری بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے زندگی کے عمل کے اندر بھرپور حصہ لیا. یہ اس وجہ سے ایک پورا مبحث ہے وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھاتے نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کیا تھے، وہ تو کوئی اور ہی جہان کی نہیں، تو وہ اسی جہان کے لوگ تھے. اور اب اگر کسی عام آدمی نے حد 4 شادیاں کی ہوں گی تو اس نبی نے 9 شادیاں کر کے دکھائیں اور گھر بسا کے دکھائے. تو یہ ہوتی ہے یہ آسمانی ہدایت. اور جتنے انبیاء ہیں وہ جعلنا لہم ازواجا وذریہ، ابراہیم کی اتنی بیویاں تھیں، یعقوب کی اتنی تھیں، اور داود کی اتنی تھیں، اور سلیمان کی اتنی تھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے رسالت اور نبوت. انسانی واقعہ ہوتا ہے وہ، لیکن اس کی ساری برگزیدگی اور اس کا سارا تقدس وہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے کتنا بلند. سبحان اللہ. کیونکہ ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس کو انسان نہ رہنے دیا، پھر اس کو بلندیوں پہ چڑھانے لگے. بھئی پھر جاتا ہے جہاں جائے. اگر ہم تو کہتے ہیں انسان ہو بلند، تو انسان سے ہٹ کر کوئی شے جو ہے وہ نہ ہو. یہ یہاں پر کچھ ذکر ان قوموں کا کہ جن کو اس طریقے سے عین وہ شے پوری کر دینے کے بعد جو خدا کے حق میں خود اس کی اپنی رضا اور اپنی منشا سے ضروری سمجھا گیا کہ میں بندوں کی یہ حجت عمل، اس کے بعد پھر جو پیش آتا رہا قوموں کے ساتھ اس کا عذاب خدا ہے. اور یہ یعنی یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے کسی سے، یعنی اس سے بڑھ کر خدا کے اگر منتیں کرے، تمہاری منتیں کرے، ہاتھ جوڑے تمہارے آگے، کسی نہ کسی طریقے سے مان لو مجھے. کیوں بھائی؟ بے نیاز ذات ہے وہ. بہت بڑی بات ہے کہ وہ کتاب اتار دے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے رسول کو استغفر اللہ تم سے گالیاں سننے کے لیے نہ بھیج دے، اور وہ بڑے صبر کے ساتھ اپنے مالک کی خوشی کے لیے تمہاری گالیاں بھی سنتا رہے، تمہارے دھکے بھی سہتا رہے، تمہاری بکواس تک جو ہے نا وہ برداشت کرتا چلا جائے، اور تمہاری جو بدتمیزی ہے اس کا جواب اعلیٰ ترین رویوں کے ساتھ اور حلم اور بردباری کے ساتھ دیتا چلا جائے. لیکن یہ تو خدا کی مہربانیاں ہیں نا، یہ تو خدا کی رحمت ہے. رسالت، نبوت، یہ قرآن. تم کہتے ہو اس سے بڑھ کر، وہ کہتا ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر تو پھر کچھ اور ہے. تو اس کا کچھ منظر ہے کہ جب قوموں پہ تباہی آئی تو پھر ان کا کیا حال ہو جاتا رہا. اور اس کے بعد پھر جو مبحث شروع ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبُونَ. بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات میں نے پیدا کی ہے بہت سنجیدہ چیز ہے. اس کو مذاق بنانا یہ تو یوں ہی ہو گئی، ٹیکن فار گرانٹڈ ہے. اس سے زیادہ گمراہی اور اس سے زیادہ بہکاپن کوئی نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے دل لگی ہی کرنی ہوتی. یہاں پر جو اہل تفسیر نے کہا کہ دل لگی سے مراد وہ جو ہے نا وہ
اس طرح یہ مشرک قوموں نے عقائد پالے کہ خدا نے بھی کسی طریقے سے اپنا گھر بسایا. کچھ نے جسارت کاروں نے بکواس کی کہ ساری انسانیت میں سے خدا کو ایک ہی عورت پسند آئی، استغفر اللہ، اور وہ مریم تھی، اور اس سے پھر اس کا بیٹا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل لگی جو ہے وہ ایسے جو انسانی کوئی کام کو ہوتے ہیں خدا کے متعلق وہ کرنا. تو فرمایا کہ اگر کوئی دل لگی ہی معاذ اللہ ہم نے کرنی ہوتی لاتخذناہ من لدنا، پھر ہم اپنے پاس سے ہی کچھ کر لیتے. اتنی بڑی یہ کائنات جہانوں کا مالک، تو یہ پھر استغفر اللہ، یہ کوئی 6 فٹ کی مخلوق جو ہے، پھر یہ تھوڑی اس کو اپنا بیٹا، پھر وہ پتہ نہیں کیا شے ہوتی. تو ان کننا فاعلین، اگر ایسا کچھ ہم کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، البتہ ہم تو ایسے ہر قسم کے باطل کا کچومر نکالتے ہیں اپنی وحی کو اتار کر. فإذا هو زاهق، اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے وحی کی چوٹ سے. اور یہ تم بہت بری بات کر رہے ہو اپنے منہ سے جو بول رہے ہو. اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو شان ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے نیری اس کی ملکیت اور اس کی جاگیر ہے. اور دیکھو جہاں تک عبادت گزاری کا تعلق ہے، ایسی ایسی ہستیاں ہیں اس کے پاس کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں، وہ بھی تکبر نہیں کرتے اور کبھی سرتابی کرنے کی نوبت نہیں آتی خدا کی عبادت سے، اور نہ وہ تھکنے کا نام لیتے ہیں، مسلسل خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ ایک بہت اہم ایمان بالملائکہ کے حوالے سے بات یہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے. خدا تو وہ ہستی ہے جو فرشتوں کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے. البتہ ایک بات ہے کہ خدا کو جب پوری کائنات سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے تو بہرحال خدا کی اس جو بڑائی کی ہیبت دل پہ بیٹھتی ہے وہ ایک شے البتہ دکھائی جا رہی ہے. تو اب یہ ایمان بالملائکہ کے بہت سارے معانی ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ یعنی اگر یہ ہو کہ جی خدا کی عبادت بس وہی ہو جو انسان نامی مخلوق کرتی ہے. ایک بڑی بستی میں سے تھوڑے سے ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، ایک بڑی بستی سبحان اللہ. آج تو مسلمان معاشروں کے اندر نماز تک 5 وقت نماز تک جو ہے سجدہ خدا کو کرنے کی روادار نہیں رہی ہے. تو اگر یہ انسان ہی کی عبادت ہو، ویسے تو خود یہی دیکھو، اگر ساری زمین سارے انسان جو ہیں وہ عبادت کرتے چلے جاتے ایسی جیسی خدا نے مانگی طلب فرمائی ہے، تو بھی یہ زمین ویسے ہے کتنی بہت چھوٹی سی ہے خدا کی اس کائنات کے اندر. اب تو آپ کو دیکھ اس زمین کی حجم پہ آپ کو شرم آتی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ پورا جہان بھرا پڑا ہے خدا کے فرشتوں سے جو ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے آگے سجدہ ریز ہے. تو جہاں تک اس کی عبادت کا تعلق ہے، تو نہ آسمانوں کے اندر اس کے علاوہ کوئی خدا ہے اور نہ زمین میں. اور دیکھو اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، تو اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں کا معاملہ بگڑ جاتا، فساد کا شکار ہو جاتا. وہ پاک ہے، عرش کا مالک، وہ ایسی تمام بیہودہ فلسفوں اور تصورات سے جو یہ اس کے بارے میں قائم کرتے ہیں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اور فرمایا کہ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے پاس ان کے ایسے وہ ہیں کہ آلہۃ من الارض ہم ینشرون، جو زندہ کر لیں. اب خدا جو ہے وہ ہے کہ جو مرے ہوئے کو زندہ کر لے. تو یہ جن معبودوں کو یہ پوچھتے ہیں ان کی قوت تو تم نے دیکھ رکھی ہوئی، اس خدا کی بھی قوت دیکھ لی تم نے. یہ کائنات ہے اور کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ یہ کائنات خدا کے علاوہ کسی کی پیدا کی ہو، تو اس کی قوت بھی تم نے دیکھ لی. اور جن ہستیوں پہ تم مرتے ہو ان کی قوت بھی تم نے دیکھ لی ہوئی ہے، اور یہ فرق تو تمہارے بالکل سامنے ہے. تو فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. خلاصہ یہ ہوا کہ تم سے پہلے جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا اس کی طرف یہ وحی کی کہ نہیں کوئی خدا عبادت کے لائق سوائے میرے، تو بس میری ہی عبادت کو اختیار کر لو.
البتہ کچھ لوگوں نے رحمان سے متعلق بیہودہ قسم کے جو عقائد گھڑے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، یا بعض نے کہا کہ اشارہ ہے سب ان ہستیوں کی طرف، فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. کہا بل عباد مکرمون، وہ بندے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخش رکھی ہوئی ہے. فرشتوں سے متعلق کہا لا یسبقونہ بالقول، وہ خدا سے پر سبقت نہیں کرتے قول میں، یعنی بالکل جو خدا کہے وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، جو وہ حکم فرما دے وہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ لب کشائی بھی نہیں کرتے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سوائے خدا کی اجازت سے اور خدا کی رضامندی سے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور خدا کے خوف اور خدا کے ڈر سے وہ فرشتے کانپ رہے ہوتے ہیں. اور ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اگر کوئی ان میں سے یہ کہہ لے بفرض محال کہ میں بھی خدا کے ساتھ خدا کے سوا کوئی الہ ہوتا ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کو ہم دوزخ میں ڈالنے کی دیر نہ کریں. کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کا تو ہمارے ہاں یہی جزا ہوتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کائنات کے بارے میں پھر دیکھو. کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین ایک جوائنٹ ماس تھا، ایک شے تھی، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا. اور پھر یہ دیکھو کہ زمین میں ہم نے بہت بڑے بڑے قلعے گاڑ دیے، میخیں گاڑ دیں تاکہ یہ تم کو لے کر کہیں لڑک نہ جائے. یہ زمین کی اسٹیبلٹی کے اندر پہاڑوں کا کردار، جیولوجی کا ایک ایسا زبردست حقیقت ہے جس کو آج انسان سمجھ رہا ہے. وجعلنا فیہا فجاجا، اور یہاں پر ہم نے جو گھاٹیاں، وادیاں اور راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ زمین میں چلیں پھریں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو تمہارے لیے ہم نے محفوظ چھت بنائی، سیف کینوپی. یہ تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ جتنے اجرام جو ہیں وہ بھاگے چلے آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بنائی جس کو ابھی اوزون کہتے ہیں، کہ ایسی شے ہوتی ہیں کہ زمین کے پرخچے اڑا دیں لیکن وہ ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. اور وہ ایسی تابناکی آتی ہے، ریڈیشن آتی ہے باہر سے، وہ ساری کچھ اس کے اندر سے فلٹر ہو کے صاف شفاف صحت مند شعائیں اس حضرت انسان کو یہاں پر پہنچے. یہ زمین بہت چھوٹی ہے یہ، لیکن یہاں پر لائف کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے اور زندگی کو ممکن بنا رکھنے کے لیے ایسے حیرت انگیز انتظام ہے. ذرا کبھی سوچنا کہ کیسے مقصود بذات ہے یہاں پر کسی کا تم کو یہاں پر بسا رکھنا. تو اور اب شریعت آخر صرف کیا کہے گی کہ ہاں بسنا خدا کی شرطوں پر کل مکتوب جو ہے وہ اس قدر ہے. اور فرمایا کہ رات اور دن کو پیدا کرنا، اس کا سورج اور چاند کو پیدا کرنا، سبھی اپنے اپنے محور کے اندر تیرتے چلے، اپنے مدار کے اندر تیرتے چلے جا رہے ہیں. اے نبی، سے پہلے ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ زندگی اس جہان میں، تو اگر مر جائے گا تو رہنا تو ان لوگوں کو بھی نہیں ہے. یہاں سے تو ہر ایک نے موت کی گھاٹی سے گزر کر ہمارے پاس جا پہنچنا ہے. موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. بس کل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ کا یہ تھا، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر بھی لا کر رکھ دیا تمہارے سامنے، خیر بھی لا کر رکھ دی. بس ہاتھ رکھو، چن لو، چند گھڑیاں جو ہے وہ اپنے فیصلے کی جو قیمت ہے وہ دے لو. اس کے بعد یہ چیپٹر ہی کلوز ہونے والا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر یہ خیر اور شر کی یہ ساری کہانی، وہ تمہارا فیصلہ، تمہاری قسمت تھی جو تم نے کر لینا تھا، وہ محفوظ کر کے تم اور تمہارا وہ فیصلے سمیت سب کچھ ہمارے پاس جا پہنچنے والے ہو. اور پھر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جرت بار بار
کہ اچھا یہ تو تم کہہ رہے ہو تو ساری باتیں چھوڑو، وہ جو تم عذاب وغیرہ کی باتیں کرتے ہو وہ ہے کب ویسے؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، کاش کہیں کافر جان لیں جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا رہے ہوں گے لیکن ہٹا نہیں پائیں گے، ولا عن ظہورہم، آگے سے ہٹا رہے ہوں گے، پیچھے اپنی پیٹھوں سے ہٹائیں گے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد کہیں سے ان کے لیے میسر نہیں ہوگی، بل تأتیہم بغتۃ، وہ قیامت تو یک لختی آئے گی، فتبہتہم، تو ان کو حیران کر کے رکھ دے گی، فلا یستطیعون ردہا، تب وہ اس کو لوٹا نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ذرا اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں کلمہ پڑھ لوں، ذرا ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں خدا کی خوشنودی کا کوئی ایک کام کر لوں، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ روک رکھا ہوا ہے، تو یہ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی عافیت اور اس سے بڑی رحمت خدا کی کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلوں کے ساتھ بھی ہاں مذاق ہی ہوئے ہیں، ٹھٹھے ہی ہوتے رہے ہیں رسولوں کے ساتھ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہاں تک کہ ان کا جو ٹھٹھا تھا اس کی پاداش آخر ان کو سہنی پڑ گئی ہے۔ اور یہ بتاؤ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، یہ جو روز صبح و شام تمہاری ہوتی ہے، کون تم کو خدا سے جو ہے وہ خدا کے فیصلوں سے، خدا کی پکڑ سے یا خدا کی طرف سے اگر آفتیں آنی ہوں ان سے تم کو کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، خدا کے بارے میں سوچنا، خدا کو جاننا، اس سے مکمل اعراض ان کا چلا آ رہا ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ان کے کیا یہ معبود ہیں جنہوں نے زور لگا رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، یعنی ہم تو تم کو پکڑنا چاہتے ہیں اور تمہارے معبودوں نے جو ہے وہ ہم کو بے بس کر رکھا ہوا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ان کو جو ہے وہ کوئی حاصل ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بات یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت ہم ان کو بھی دیتے، کھلاتے، موجیں کرواتے چلے گئے، ان کے آباء کو بھی موجیں کرواتے آئے ہیں، اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک زمانہ ان پر گزر گیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے بس یہ یوں ہی ہونا تھا۔ افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو مسلسل اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں کہا کہ اسلام کی دعوت جو ہے مسلسل جو ہے وہ ان کی زمین کو تنگ کر رہی ہے اور ان سے زمین چھینتی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ کر رہیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، یہ جو وحی ہے اس کے ذریعے میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، البتہ جو اندھے ہیں وہ ان کو جتنا بھی پکارا جائے اور خبردار کیا جائے وہ سن کر نہیں دینے والے۔ بس یہ جان لو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کی ایک لو بھی جب ان کو چھوئے گی نا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو یہ چیخ پڑیں گے کہ ہماری تباہی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم بہت ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قسط کے اور عدل کے رکھ لیں گے قیامت کے روز، فلا تظلم نفس شیئا، کوئی نفس ذرہ اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور دیکھو کوئی ایک رائی کے دانے جتنی بھی کوئی تھی نا شے، تو وہ ہم اس میں اس ترازو کے اندر لا کر رکھ دیں گے، اور ختم ہے ہم پر حساب کرنا اور پورا پورا حساب آدمی کو دینا۔ اور یہ جو معاملہ ہے خبردار کر دینے کا اور ہدایت دے دینے کا، یہ ہم نے تم سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو بھی فرقان اور ضیاء اور متقیوں کے لیے ایک کتاب، ایک سبق نامہ دیا تھا۔ یہ جو پیچھے بھی جو ایک آیت گزری ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ پہلے رکوع کے آخر میں کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے،
اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ذکر ہے۔ تو یہاں ذکر کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ ایک تو یہ ذکر کا مطلب ناموری، کسی کا ذکر ہونا، فیہ ذکرکم، کہ اگر تم اس نبی پر ایمان لے آؤ تو رہتی دنیا تک تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اور اب ہوتا نہیں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فلاں فلاں، یہ جو ہیں انصار، تو اس کے اندر جو ہے وہ تمہاری نام بری ہے، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہاری نام بری۔ اور دوسرا اس کا وہ ہوا کہ ذکرکم، کہ تمہارے لیے یہ سبق اور تمہارے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اور تو ایک اور مطلب ہوا وہ یہ ہے کہ پیچھے جو غفلت کا ذکر ہوا ہے کہ غفلت سے بیدار کر دینے والی ایک شے ہے اس کتاب کے اندر، اگر تم اس کو پڑھ لو اور اس کو سمجھ لو۔ سورۃ الانبیاء میں اس کے بعد انبیاء کے کوئی سلسلہ بیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تھوڑا سا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاصی تفصیل سے ہوتا ہے، اور یہاں اس واقعے کا ذکر ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور ان کو بتایا کہ تمہارا اصل خدا معبود کون ہے۔ لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں ضرور بضرور تمہارے ان بتوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا۔ اور وہ یہ تھی کہ جس دن ان کی کوئی عید وغیرہ تھی تو انہوں نے ان کے بت خانے میں گھسے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا بتوں کو۔ یہ ہے بتوں کی اور باطل معبودوں کی حیثیت۔ یہاں پر ایک تصحیح کر دینا ضروری ہے، یہ جو ہے نا کہ ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں اور ہم ہر مذہب کی باتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ خاصی خوفناک ہے۔ ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ اچھا، مذہب اگر شرک ہو تو شرک کا احترام کرتے ہیں، مذہب اگر تکذیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا آپ اس کا احترام کرتے ہیں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا کہنے کا مطلب اس وقت کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا بالکل دور نزدیک سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ان کے شرک کا بھی احترام کرتا ہوں، میں ان کی بت پرستی کا بھی احترام کرتا ہوں۔ مطلب تو ویسے ان کا یہی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک تعبیر ہے، وہ چل رہی ہے تو آپ نے بھی اس کو بول دی۔ اور بسا اوقات ایک صحیح العقیدہ شخص کے منہ سے بھی جب یہ عبارت نکلتی ہے تو اس کا مقصد اب جو ہے وہ اغلباً یہ ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی تعبیر میں کر لیں۔ مطلب کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اختیار حاصل ہونا کہ وہ اس دنیا کے اندر تو شرک ہی کر لیں، یہ اختیار کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو دے رکھو، اور ان کو جو ہے وہ زبردستی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ان کے اس اختیار کو ہم رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو اختیار ہے اس کا احترام کرنا، تو یہ ایک طریقے سے مطلب وہ ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہے کہ جی ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں اور ہر عقیدے کا احترام کرتے ہیں، تو بھائی عقیدہ شرک ہو، عقیدہ کفر ہو رب العزت کے ساتھ، عقیدہ اگر الحاد ہے تو کیسے آپ اس کا احترام کرتے ہیں؟ فجعلہم جذاذا، تو ابراہیم نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا، سوائے ان کے بڑے کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ کس ظالم نے یہ ایسا کر دیا، انہ لمن الظالمین۔ تو وہ کہنے لگے کہ سمعنا فتى یذکرہم، وہ ایک نوجوان ہے جو بہت ان کو غلط کہتا ہے، ان کے بارے میں غلط سلط بولتا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کو لے کر آؤ۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے جو ایک بچا ہوا تھا، فرمایا کہ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جن کو میں نے توڑا، جن کو کسی نے توڑا ہے، انہی سے جا کر پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے۔ تو منکسوا علی رؤوسہم، تب ان کے وہ ٹھٹکے اور ان کی ہوش جو ہے وہ واپس آئی، تو بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بولتے تو نہیں ہیں۔ فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا شیئا ولا یضرکم، جو تم کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ان کو پوچھتے ہو۔ اف لکم، تف ہے تم پر،
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم خدا کے ماں سوا پوجتے ہو۔ اب یہ ہے اسلوب غیر اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے ان ہستیوں کے متعلق، یہ اسلوب ہے ابراہیم، یہ انبیاء انشاءاللہ آپ کی تراویح میں پڑھی جا رہی ہے، یہ جس کا آپ احترام کرنا سیکھ رہے ہیں نا ہیومنزم سے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان معبودوں پر جن کی تم پوجا اور پرستش میں لگے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرت جو ہے یہ کہاں بخشی جا سکتی ہے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، بولے اس کو جلا دو اور آج اپنے معبودوں کی نصرت کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ ایک معجزہ تھا اور ایک یہ رحمت تھی اور یہ ایک نصرت تھی، اور خاص وہ عمل جو اللہ کے رسولوں کو زمین پر حاصل ہوتا ہے۔ جس کے بعد ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے چنگل سے نجات دلا کر اور اس کے ساتھ لوط کو بھی اس زمین کی طرف ہجرت کروا دی جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت کر رکھا ہے۔ یہ کون سی زمین ہے؟ یہ قرآن اس آیت میں اس صورت میں 2 بار آ رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ 3 بار آیا ہے۔ اس زمین کا، اس سرزمین کا ذکر یہ شام کی سرزمین ہے، فلسطین بطور خاص اور پورا شام بطور عام، کہ جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت کر رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد سے وہ لڑیاں عطا فرمائیں کہ جو پھر ائمہ تھے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، پھر ایک عرصہ دراز تک، زمانہ دراز تک ابراہیم کا وہ پیغام زمانے میں گونجتا رہا۔ یہ امام پیدا ہوتے رہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہماری راہ پر لاتے رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو وحی کیا خیرات، نیکی کے کام کرنا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہاں یہ جو آیت ہے یہ بھی، اور اس کے بعد پھر کچھ انبیاء کا ذکر کر دینے کے بعد لوط کا، نوح علیہ السلام کا، داود کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان سب کا ذکر جو ہے وہ کرنے کے ساتھ وہ جو ایک پنچ لائن دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ تھے کہ جنہوں نے دوڑیں لگا رکھی ہوئی تھیں نیکی کے کاموں میں، برگزیدگی کے کاموں کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرتے رہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں راضی کرنے کے ہر جو کوئی کوشش ہوتی ہے، جو کوئی عمل ہو سکتا ہے وہ کرتے تھے، رغباً خوشی خوشی، ورہباً اور خدا کی خشیت اور خدا کے خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈر کر زمین میں ہم سے ڈر کر دب کر رہنے والی ہستیاں تھیں یہ ساری کی ساری۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں یہ سورۃ الانبیاء میں یہ پنچ لائن ہے، یہ دونوں آیتیں ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بات ہے یہ آپ کو صرف اور صرف انبیاء کے ہاں ملے گی، یعنی کائنات کو کسی ہستی کا پیدا کرنا یہ تو آپ کے سامنے ہے، البتہ اس ہستی کا کچھ پتہ اور اس ہستی کی سچی طلب اور اس کی توحید اور اس کی یکتائی اور جو اعلیٰ ترین رویے ہو سکتے ہیں اس سے متعلق یہ پورے جہان میں ڈھونڈ لیجئے، کہیں نظر نہیں آئیں گے سوائے انبیاء کے آپ کو، اور اس کے بعد کی کہانی پھر آپ پر ساری کی ساری جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے انبیاء کی، جو ایک سلسلہ چلا ہے روئے زمین پر، اس کو قبول کر لینا۔ اب اس کے بعد پھر آپ لا محالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جا ہی پہنچیں گے نا۔ البتہ یہ جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے خالق کے متعلق انسان سے نمودار ہونے والے اعلیٰ ترین بندگی، عبادت، پرستش کے
رویے جو ہیں نا وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز یہاں پر ملیں گے، اور اس کا جو ہے وہ آخری جو اس کا جو انعکاس تھا اور اس کی جو آخری جو مظاہرہ تھا وہ آپ کو رسالت محمدی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کو مل جاتا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ عمل صالح کی تاکید کی جا رہی، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، خدا کے لیے اگر تم کوئی سعی کر لو تو وہ کبھی بھی اس کی بے قدری نہیں ہونے والی۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ 3 بار وہ ہوا ہے، تو تیسری وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زبور میں ہم نے ذکر کے بعد، یہ ذکر کی بات شروع سے بھی آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کی بات ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے ذکر کی بات ہوئی، تو جو بنیادی پیغام ہے اس کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، صالحین ہی ہوں گے۔ اس میں ایک تو زمین سے مراد کی وہ کی گئی کہ یہ جنت ہے، وہ اورثنا الارض، کہ جنت کی جو زمین ہے وہ مستقل بنیادوں پر تو جنت ہی میں ہوگی اور وہ نیک لوگوں کو ملے گی۔ اس کی جو دوسری تفسیر ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ الارض سے مراد وہی ہے جو پیچھے 2 بار ذکر ہوا ہے، الارض التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت کیا، اور وہ شام کی اور بیت المقدس کی زمین ہے، اور اس کے اندر ایک پیشین گوئی ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عن قریب بیت المقدس لے گی، جو کہ کچھ ہی سال لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے بنفس نفیس جا کر بیت المقدس کی کنجیاں لیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جو بلکہ وہ بات ذکر بھی کرتے ہیں ہمارے کچھ علماء نے، یہ بائبل سے کچھ ایسی نصوص بھی نکالی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو حضرت عمر کی کچھ اس میں جو ہے وہ ملتی ہے کہ اغلباً یہ اس سے مراد حضرت عمر ہیں جو بیت المقدس کو کی چابیاں وصول کرنے تشریف لا رہا ہے، اور بیت المقدس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ تیری قسمت کہ وہ یہاں پر تشریف لا رہا ہے۔ یہاں پر اہل علم نے کہا کہ بعض علم میں کہ اگر یہ تفسیر صحیح ہے کہ بیت المقدس کے وارث صالحین بنیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک پیرامیٹر دیتی ہے کہ انشاءاللہ جس وقت یہ امت صالح ہونے کی کوئی منیمم لمٹ پوری، منیمم کوئی لیول کو پہنچے گی، منیمم کوئی سطح کو پہنچے گی، تو بیت المقدس اس کے پاس ہوگا، اور جیسے ہی یہ صالحیت سے نیچے آئے گی بیت المقدس اس سے چھن جائے گا۔ تو کہتے ہیں بیت المقدس کا اس امت کو ملا ہونا ایک کسوٹی ہوگی اس امت کے صالح ہونے کی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو امت کی جو صلاح ہے، امت کے دین کی صلاح، اس بات کہتے ہیں کہ اس میں بھی پتہ نہیں اللہ کا کیا پیغام ہے کہ امت سے جب ایک بار چھنا تو جس شخصیت نے اس کو واپس لیا تو اس کا نام بھی صلاح الدین تھا، یرثھا عبادی الصالحون۔ تو دین کا جو ہے نا وہ درست ہونا انشاءاللہ خود بخود آپ کو، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ارض شام جو ہیں یہ نبوتوں کا ورثہ ہے اور نبوتوں کی میراث ہے، تو اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہونا، اور 14 سال سے یہ چھوٹے چھوٹے آپ وقتوں کو اگر یہ نکال دیں تو 1400 سال سے عرض انبیاء بیت المقدس اور شام کے اندر اگر اللہ کی عبادت ہوئی ہے تو وہ رسالت محمدی کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ پورے جہان کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ امریکہ کے جو اسٹڈی سرکلز ہیں بائبل کے، وہ تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے کہ یہ جو ہے نا یہ انبیاء کی زمین، انبیاء کی زمین، رسالتوں کی زمین، اور جو وہ دوسری بار تاریخ میں دیکھ لیں 1400 سال سے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ کہاں تھے یہود 1400 سال، اور کہاں تھے نصارہ بھی 1400 سال، یہاں جو ہے وہ ابراہیم کی چھوڑی ہوئی یہ یادگار اور رسالتوں کی چھوڑی ہوئی یادگار یہ امت محمد ہی کے پاس ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ امت جہاد کے لیے کروٹ لے گی تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس اس کو واپس دے گا۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، یاد رکھو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی عظیم شے ہے، بڑی سنجیدہ شے ہے۔
دیکھو جس دن جب تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اس کو دودھ پلاتی ہے اس سے وہ بالکل غافل ہو جائے گی، اس کے ہوش چلے جائیں گے، اور ہر حمل والی اپنا حمل پھینک دے گی۔ تم دیکھو گے کہ لوگ جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ قیامت کا جو ہے وہ ایک منظر، یہ تھوڑا سا اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہو جاتا ہوگا جب ہلکی سی زمین کو لرزش آتی ہے، جس طریقے سے آپ بھاگتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا دراز ہو جائے تو کیا کچھ ہے جو آپ نہیں کہتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ ایسی لرزے گی زمین اور ایسی ہلے گی کہ سوائے خدا کی عظمت کے آپ کو کچھ کسی شے کا تصور جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ باندھنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ خدا سے متعلق لوگ اپنی اپنی ہانکیں اور اس کے مستند صحیفوں کے اندر سے اس کی صفات کو نہ جانیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کا علم حاصل نہ کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور جہاں تک جی اٹھنے کی بات ہے تو بھئی ایک بات پر خاصا غور کرنا تم، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یہی جو مٹی ہے اس کے اندر ہی ہم نے جان ڈالی ہوئی ہے نا۔ یہ جو انسان صاحب جو ہیں یہ بولتے شاعری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہی یہ مٹی کے اندر پھونک ڈالی ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ مٹی تھی، پھر یہ سبحان اللہ ذرا پروسیس دیکھو، پھر یہ ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر یہ ایک علقہ ہوتا ہے، وہ لیچ جو ہوتی ہے، ثم من مضغہ، پھر جیسے ایک بوٹی چبائی ہوئی ہوتی ہے، پھر یہ اس شکل سے بنتی ہے۔ مخلقۃ غیر مخلقہ، وہ اس کی کچھ شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ شکل اس کی نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ لنبین لکم، تاکہ پھر ہم تم کو کھول کر بتا دیں، دکھا دیں کہ خدا کون ہستی ہے۔ ونقر فی الارحام ما نشاء، پھر رحموں کے اندر جتنی دیر ہم نے تم کو رکھنا ہوتا ہے رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ جوان کڑیل ہو چکا ہے۔ ومنکم من یتوفی، پھر اس دوران میں کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی جو ہے وہ آخری جو عمر، جو بے بسی کی عمر ہوتی ہے، اس تک جا پہنچتا ہے۔ لکي لا يحلم من بعد علم شيئا، جو کچھ جان رکھا تھا وہ سارا کچھ اس کے لیے سٹھیا جاتا ہے اور اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ اور پھر ذرا اس کی قوت کو ذرا ایک اور جہت سے دیکھو، وترى الارض هامدة، زمین بالکل بے جان پڑی ہوتی ہے، مردہ پڑی ہوتی ہے۔ فاذا انزلنا عليها الماء، بس ہم اس پہ می ڈالتے ہیں، اہتزت، تو اس میں ایک لرزش آتی ہے۔ وانبتت من كل زوج بهيج، اور ایسے ایسے خوش نما باغات اور پھل جو ہے وہ نکال لاتی ہے۔ خدا کی قوت یہ جو ہے کہ بالکل بے جان شے کے اندر رنگ، خوشبوئیں، زندگی اور چہچہاہٹیں، یہ تم دائیں بائیں دیکھتے ہو۔ اس خدا کے متعلق یہ ہونا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، تو ممکن ہونے کو تو جب تم نے زندگی کا فینومینا دیکھ لیا نا، یہ تو تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندگی اگر ایک بار ہے تو دوسری بار۔ بس کل تم کو جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ سچے ہیں یا نہیں، ان کا کردار اور ان کا وہ سارے کا سارا جو سٹینڈ ہے، وہ ساری زندگی ان کی کسی صداقت کی گواہی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دکھایا ہے تم کو تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہی سب سے بڑا حق ہے، اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ مردوں کو وہ زندہ کر لینے والا ہے، اور ہر شے پر اس کو کامل قدرت حاصل ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور قبروں میں پڑے ہوئوں کو اللہ کھڑا کر لینے والا ہے۔ البتہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی آسمان سے اتری ہوئی کتاب کے،
اور تکبر ایسا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رکھ دیں، تو ایسوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے۔ یہ جو انبیاء سے متصادم لوگ تھے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم نے محکوم ہو جانا ہے، مفتوح ہو جانا ہے، ذلیل ہونا ہے اس دین کے سامنے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے روز ہم ان کو جلنے کا عذاب دیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس دین کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں اور پورے وثوق کے ساتھ اس دین کی تکذیب کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو یہ دلیل بنا کر وہ الہیات سے متعلق انبیاء کے اس بیان کی تکذیب کریں۔ جبکہ ایک دوسرا گروہ ہے، وہ ہے بیچ کا گروہ۔ یہ اہل تفسیر نے کہا کہ یہ جو اعراب وغیرہ تھے، یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب کے مدینہ سے قریب کے جو اعراب تھے، اب یہ تیل دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھاک دیکھ رہے ہیں، تو یہ کنارے پر رہ کر خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر کوئی خیر مل جائے تو وہ پھر اس پر مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی اس میں کوئی آزمائش پڑ جائے تو یہ تو بالکل کہے گا میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس دین کے ساتھ اور اس دین کو ماننے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے ماں سوا جو ہے وہ جو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، ان کو ابھی تک یہ پکارتے ہیں، ان سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس کسی کا خیال ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنے والا، تو اسے چاہیے کہ فلیمدد بسبب الی السماء، کے آسمان پر میں ایک رسی لٹکائے، یعنی اونچائی پر ایک رسی لٹکائے، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، دیکھ لے کہ جو اس کو ناپسند ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیت پانا، اس سے اگر چلا جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر تم جو ہے نا وہ پھانسی لے لو اور مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کائناتی دین ہے کہ ہر شے اس کے آگے سجدہ ریز ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ سب کے سب، درخت، چوپائے، اور انسانوں میں سے بھی بہت سارے، وکثیر حق علیہ العذاب، بہت ساروں پر البتہ عذاب بھی برحق ہونے والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ جو کائناتی دین ہے اس کی ہی ایک جھلک ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اندر اور اس وحی کے اندر جو تم کو بتائی جا رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر اب یہ ہو گیا ہے کہ دنیا بٹ گئی ہے۔ ہذان خصمان، یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، ان کا کل جھگڑا اپنے رب کے متعلق ہے۔ ایک وہ ہیں جو آسمان کی ہدایت سے چمٹے ہوئے خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک فریق اس زمین کا وہ ہے جو آسمان سے اترے ہوئے مستند صحیفوں کا دامن تھام کر اور اس کے ساتھ کی پوزیشن لے کر ان الہیات کے متعلق ہے، جس کو آپ میٹا فزک کہتے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، اور ایک فریق وہ ہے کہ جن کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے اور وہ جس کا پیچھے ہو کہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ تو اس کا فیصلہ اب رسالت آ جانے کے بعد یہی ہے کہ منکرین کو دوزخ کا بدترین عذاب دیا جائے، اور اس عذاب کا کچھ منظر یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر روئے سخن جا مڑتا ہے بیت اللہ الحرام کی طرف، وہ جگہ جو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا خاص اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کا مرکز ہو روئے زمین پر، اور خدا کے طلبگار مشرق مغرب سے یہاں پر پہنچیں اور یہاں پر ان کو امن حاصل ہو۔ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اور پھر یہاں پر جو حج اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم کو وہ جو ہے نا امامت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر یہ جو ایک تو ہمیں بتایا گیا ہے انبیاء،
اور رسالتیں، پھر رسالتوں کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام جن کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا حصہ ہیں، اور ہمارا بھی آج زمین پر مسلمان ہونا ملت ابراہیم ہی کا ایک تسلسل اور اس کا حصہ ہے۔ اب اس سے تمسک کے لیے ایک شعار اللہ نے مقرر کیا، ایک جگہ مقرر کیا، اور اس کا نام ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، مسجد الحرام۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، سب انسان یہاں ایک برابر ہوں گے۔ تو ایک وہ جگہ ہے، اور پھر ایک وہ عمل ہے جس کا نام حج ہے، اور سبحان اللہ یہ جو ہے نا للناس سواء، سب انسانوں کے لیے ہے۔ اور ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ تو اب اذان دے یہاں پر، یہ عالمیت کی طرف کو بڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو اس سے پہلے ہمیشہ ایک لوکل فنومینا چلا ہے، عاد کے لیے الگ، ثمود کے لیے الگ، قوم نوح کے لیے الگ، وہ اب جو ہے نا وہ ملکوں اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا ایک عالمیت کی طرف کو بڑھ رہا ہے، ایک یونیفارمٹی اس کے اندر آ رہی ہے۔ اور حج جو ہے اس عالمیت کے اندر مشرق مغرب ایک ہو جائے اور ایک رخ پہ آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ جو رنگ ہے کہ ابراہیم اب یہ انسانیت اس جگہ پہ جا پہنچی ہوئی ہے، اب یہاں کھڑا ہو کر تو اذان دے حج کے لیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ یہاں کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اذان دینا تیرا کام، سنانا میرا کام۔ اور روایات میں ہی یہ آتا ہے کہ اس کو ہر اس نفس نے سنا جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کا حج یا عمرہ کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور سواریاں جو ہیں وہ تھکا کر چلا کر دبلی ہوئی پڑی ہوں گی، یہاں پر پہنچیں گی۔ پورا ایک منظر ہے، وعلی کل ضامر، سواری جو دبلی ہو گئی ہے چل کر، یأتین من کل فج عمیق، اور ہر دور دراز کی گھاٹی سے چڑھ کر یہاں پر پہنچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ شہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، خاص مخصوص دنوں کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر یہ مل کر لیں گے، اور یہاں یہ قربانیاں کریں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے خدا کے اس گھر کے آگے، اور اپنی نظریں اور نیازیں یہ دیں گے۔ اور یہ جو خاص چڑھاوے ہیں جن کا نام قربانیاں ہیں، جن کو یہ ہر طرف سے ہانکتے ہوئے لے کر آئیں گے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ ذبح ہوں تو اس سے خود بھی کھلاؤ، فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، اور جو کہ فقیر تنگ دست ہے اس کو بھی کھلاؤ، ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنی حجامتیں کریں گے۔ اب یہ بال نہ کٹوانا کچھ دیر کے لیے، اور اپنی یہ جو ہے حجامت نہ کرنا، خود یہ اس کو بھی عبادت بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا نظر ہونا، یہ مطلب پرانے لوگ وہ کرتے تھے کہ جی میں اتنی دیر کے لیے میں بال نہیں کٹواؤں گا، میں ناخن نہیں کاٹوں گا، کسی ہستی کی یہ کوئی شان ہے اس کے لیے۔ اب آج کل شرک اور توحید کا بھی بہت سارا بیان جو ہے نا بڑا مادی انداز کا ہو گیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے نا رویے انسان کے عبادت گزاری کے لیے، خالق کے لیے، تو اب یہ ہے کہ یہ ایک وقت ان پر گزرے گا کہ ان اپنے بالوں کو یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے معبود کی تعظیم میں، اور یہ اپنے جانوروں کو انہوں نے نام کر دیا ہوگا اپنے خدا کے، اور ایک مخصوص وقت کے منتظر ہوں گے کہ میں نے یہ جانور رکھا ہے، اور ایک خاص وقت میں اس کا نام لے کر اس جانور کی جان لینی ہے میں نے خدا کا نام پڑھ کر، اور اس طریقے سے خدا کی عظمت اور ہیبت جو ہے نا اس کو میں نے جپنا ہے، اور اس کا میں نے ورد کرنا ہے۔ اس عمل کو باقاعدہ طور پر عبادت کا اور خدا کی تعظیم کا اور خدا کی بندگی کا ایک عمل بنا دیا گیا ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور اس کے چونکہ اصل روح کیا تھی؟ توحید، تو فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ، یہ وہ حنیفیت ہے جو صدیوں سے لے کر یہاں خدا پرستوں کی چلی ہے، کہ دنیا کے سارے معبودوں سے منہ موڑ کر آئے ہوئے لوگ۔ تو یہاں پر وہ بات ہے جو ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں
کہ پیچھے سورۃ الانبیاء میں بات ہوئی ہے وہ ابراہیم جو بت خانہ توڑ کر آتا ہے، اور سورۃ الحج میں وہ ابراہیم ہے وہ بَوَّأْنَا ابراہیم مکان البیت جو خانہ کعبہ بناتا ہے، وہاں پر لا ہے اور یہاں پر اللہ، لا الہ وہ ہے جو بت خانہ توڑا تھا، الا اللہ وہ ہے جو خانہ کعبہ بنائے، ایک ہی ہاتھ، اور یہ خدا کو جو ہے وہ مطلوب ہے۔ تو حنفاء یہ خدا پرستوں کا، باطل ہستیوں کو نہ کر جانے والوں کا اور آسمان سے ہی اتری ہوئی ہدایت کا اتباع کرنے والوں کا یہ ایک اجتماع ہے، اور یہ ان کا ایک اکٹھ ہے، اور یہاں یہ مل کر خدا کی تعظیم گاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ جو ہے وہ یہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، تو یہ جو قربانیاں اور یہ جو مناسک ہیں ان کی جو تعظیم کرتا ہے تو دراصل یہ دل کے تقوی کی ایک دلیل ہے۔ اور جو آگے جو ہے نا وہ پھر فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنا دیا ہوا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، ان کو لائن میں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام پڑھا کرو اور ان کو خدا کے لیے ذبح کیا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ گر پڑے اور ان کی جان نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو جس کے پاس خوب ہے کھانے کو، القانع جو مالدار ہے اس کو بھی کھلاؤ، یہ قربانیوں کا جو گوشت ہے، والمعتر، اور جو تنگ دست ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو کہتے ہیں قربانی کے 3 حصے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، خود کھاؤ، مالدار دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو دو، اور جو تنگ دست ہیں ان کو بھی اس میں سے دو۔ اور یہاں پر پھر اہل ایمان کی نصرت ہوگی، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، اور مسلمانوں کا یہ جو حج ہے اس کے ساتھ ہی پھر جہاد کا ساتھ میں ذکر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اسلام کے جو ہے وہ 5 ہی ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتائے ہیں، چھٹی کوئی شے اگر کہیں ذکر ہوتی تو وہ جہاد ہوتا، تو اس وجہ سے حج کے بالکل ساتھ ہی جو ذکر ہوا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اور یہ جو بیان ہے یہاں پر وہ ان الذین ان مکناہم فی الارض، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصرت دینے والا ہے اگر ان کو زمین میں اقتدار حاصل ہو جائے، تو وہ کیا کریں گے بھلا؟ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک شے ہے، یہ ایک ملک آپ نے حاصل کیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہاں پر کرتے ہیں جی، آپ نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے جی، ویلفیئر کرنی، ویلفیئر پہلی اور آخری چیز نہیں ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ویلفیئر 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 ہوگی، پہلی چیز نہیں ہے۔ کیا فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخش دیں، سب سے پہلا کام یہ کریں گے یہاں پر نماز قائم کریں گے۔ یہ عبادت ہے، یہ تو تب ہونا اگر آپ اس ہیومنسٹ مصیبت سے نکل کر وہ جو انبیاء والی توحید ہے، وہ ایمان ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو سب سے بڑی شے دین اسلام کے اندر نماز ہے۔ اور یہ نماز ایک فرض کے طور پر یہاں پر نہیں، تو جماعت کیا کرے گی، اس کا جو امیر ہے اور اس کا جو حکمران ہے وہ کیا کرے گا، وہ سب سے پہلے یہاں پر نماز قائم کروائے گا۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، وامروا بالمعروف، اور یہاں پر معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے۔ تو یہ ہے 4 بنیادی کام جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ یہ سب، یہ ریاست مدینہ ذکر ہوئی ہے سورۃ الحج میں، اور اس وقت تو یہ ہے کہ کہا کہ اگر ہم ان کو دے دیں تو یہ تیار بیٹھے ہیں اس کام کے لیے۔ اور یہ جو عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے گا مومنوں کی تلواروں کے ذریعے سے، یہ عین وہی عمل ہے جو تکذیب کرنے والوں پر خدائی عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ یہ انشاءاللہ کوڑا ہوگا صحابہ کی یہ تلواریں جو توڑ کر رکھ دیں گی کفر کا زور روئے زمین پر، اور یہ عین وہ چیز ہے جو قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، یہ سب تکذیب کرنے والوں کے ساتھ گزری ہے۔
واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین، کچھ دیر کے لیے ہم نے مہلتیں دیں کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان نکیر، پھر دیکھو میری پکڑ کیسی تھی۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یہ اس کو آرکیولوجی کہتے ہیں نا، یہ آثار قدیمہ، یہ مطلب ظاہر جاہلیت ہے، یہ بالکل یعنی زمین پر انسان کے وجود کو دیکھنا، اس میں باقاعدہ ایک ہدایت یافتہ انسان کی نظر ہوگی، اور اس میں ایک ایسے انسان کی نظر ہوگی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ زمین آسمان کسی کا ہے، اور کسی کی شرطوں پر یہاں پر انسان کو بسنا تھا۔ اتنا بڑا یہ کفر اسلام کا فرق ہے، کہنے کو یہ آرکیولوجی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جس اپروچ کے ساتھ ہے، ایک اپروچ کھلا الحاد اور کفر ہے، اور دوسری اپروچ جو ہے وہ توحید اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو کہا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا، ہم نے برباد کر رکھ دی، وہی ظالمۃ، وہ ظلم کرنے والی تھیں، فہی خاویۃ علی عروشہا، اب وہ اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہیں، یعنی چھت نیچے ہے اور اس کی دیواریں اس کے اوپر گری پڑی ہیں۔ وبئر معطلۃ وقصر مشید، وہ جو پنگھٹ ہیں وہ اب بالکل اجاڑ ہے، یہ پانی بھرنے والیاں آتی ہوں گی، اب آپ یہاں پر پانی بھرتے تھے، بیٹھے ہوتے ہیں یہ آرکیولوجسٹ، یہاں پر وہ ان کا کنواں ہوتا تھا اور یہاں پر وہ پانی بھرتے تھے، کیوں نہیں رہے وہ؟ تو کسی کی پکڑ آئی ہے، وہ ختم ہو گئے، اور یہ جو تم ہو، یہ کسی زمانے میں یہ تمہارے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہوں گے، رہے نام اللہ کا، بڑا بھی تو ہے کوئی یہاں کا۔ تو بئر معطلۃ، یہ پنگھٹ جو اجاڑ پڑا ہے، وہ قصر مشید، اور وہ جو محل جو ہے اتنا بڑا زبردست زوراوری کے افسانے سناتا ہوا، اب وہ بند ہے۔ وہ جب کسی محل پہ ٹکٹ لگتی ہے وہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں اس پہ، سبحان اللہ، لوگ اس کی سیر کرتے ہیں، کہیں وہ کر و فر ہوتے ہوں گے نا بادشاہوں کے، ملکاؤں کے یہاں پر، فلم یسیروا فی الارض، یہ چلے پھر نہیں ہے، یہ بھی ایک آرکیولوجی ہے ہماری، یہ چلے پھرے نہیں ہے زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے یہ سبق لینے کا کام کرتے، سوچتے، او اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سننے کا، فإنہا لا تعمی الابصار، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، ولکن تعمی القلوب، اندھے دل ہوتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ قیامت کا اور آخرت کا اور آخرت کے اجر و ثواب کا ذکر کچھ کر دینے کے بعد ہجرت کے اوپر آ جاتا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ سارا عمل جو ہے، یہ جس کو آپ جماعت المسلمین کہتے ہیں، جس کو آپ دار الاسلام اور دار الکفر کا فرق کہتے ہیں، جس کو آپ ایمان والوں کا بلاک اور کافروں کی دنیا آپ کہتے ہیں، جس کو آپ جہان میں لکیر مارنا کہتے ہیں، محمد الفرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانیت کا دو حصوں کے اندر بٹ جانا، اور پھر جو جہاد ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ شریعت کا، کہ یہاں پر ایک عظیم الشان جو ہے عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں روئے زمین پر، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہجرت سے ہوتا ہے، کافر کی دنیا کو چھوڑ آنے سے ہوتا ہے، کافر کی دنیا کو خیر آباد کہہ آنا، اور اسلام کا ایک جہان بنانے کے لیے پریشان ہونا۔ نمازیوں، روزے داروں، حاجیوں، یہ کوئی شے ہے، اسلام کو ایک جہان چاہیے جس میں بس اسلام ہی ہو، اور اس کے کل حقوق اسلام کے پاس ہوں، کل حقوق اس کے اسلام کے پاس ہوں، اور اس کے اجتماع کی بنیاد جو ہے وہ ان کا مسلمان ہونا، پیپل آف پاکستان نہیں بلکہ جماعت المسلمین، ماننے والوں کی جماعت۔ پیپل آف پاکستان میں ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، ایک غلط بنیاد ہے آپ کے اجتماع کی، پیپل آف پاکستان نہیں، پیپل آف پاکستان نہیں، جماعت المسلمین، ماننے والوں کی جماعت، اس میں جس میں آپ ہجرت کر کے آئے ہیں اور جس کا بڑا اللہ ہے۔ تو یہ جو ہجرت ہے اور اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی جو ہجرت ہے، تو یہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ پھر چاہے ان کو موت آ جائے، قتل کر دیے جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو بہت بہت نوازے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہاں اللہ کا خیر الرازقین ذکر ہوا ہے،
ہجرت کرنے والوں کے لیے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا سبحان اللہ ان کو وہاں داخلہ دے گا جہاں ان کا جی راضی ہو جائے گا، ایسے گھروں کے اندر ان کو داخل فرمائے گا، خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور اب ہجرت کے ساتھ ہی جو ہے وہ جہاد ہے، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ جو پھر پکڑ کرے اس وجہ سے کہ اس پر کسی نے پکڑ کی تھی، ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اس پر بغاوت ہوئی تھی، زیادتی ہوئی تھی، تو اس کی مدد اللہ رب العزت ضرور فرمائے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ ان اہل ایمان کو جب یہ تلواریں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ فتح یاب فرمائے گا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلنے کے بعد اور توحید کا اور خدا کی قوت کا کچھ بیان کرنے کے بعد، اور یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ جو خلاصہ ہے دین کا اور عبادت کا، اس کو کرنے کے بعد یہ جو آخری آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب دیکھو زور لگا دو خدا کی راہ میں تم جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ زور لگانا، سبحان اللہ، یہ کہنے کو تو یہ ہے کہ بر اعظموں کے اوپر الحمدللہ یہ دین چھا گیا، لیکن سبحان اللہ یہ نہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص جیسے نوح علیہ السلام کے لیے وہ ایک سیلاب جاری فرما دیا تھا، وہ ایک طوفان بھیج دیا تھا ہود علیہ السلام کی نصرت کو، نہ ایسا ہوا، بلکہ یہ شرف جو ہے اللہ اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کو دے گا، تمہاری کوششوں کو دے گا، تمہارے رت جگوں کو خدا یہ شرف بخشے گا۔ تو اب زور لگا دو زمین میں، کہتے یہ جو ختم نبوت ہے یہ بہت اہم بات ہے، جہاد کا تعلق ختم نبوت سے ہو کہ اب انبیاء نہیں ہیں، ہم ہیں، اور جو انبیاء کی انبیاء کے ہوتے ہوئے یہاں پر جو ہونا تھا، اب وہ انبیاء کے مشن کی تکمیل میں اب ہم نے کرنا ہے، اب ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رسالتوں کا اب سب کچھ جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس ظالم کا ختم نبوت کے ساتھ کچھ مسئلہ بنا، لازماً اس کا مسئلہ جہاد کے ساتھ بنا، جہاد اور ختم نبوت۔ تو یہ امت یہاں پر جہاد کرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بجائے گی، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایک شاہ سوار ہے، 20 بار اٹھے گا، 20 بار گرے گا بھی، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، لڑکھڑائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، خاصا پسپا ہو جائے گا، بہت یہ اس کو پسپائی کرنی پڑے گی انشاءاللہ، پھر یہ بڑھے گا، یہ سمٹتا تاتاری آئے، کوئی چلا گیا مسلمان، اور چند اشروں کے بعد یہ پھر اٹھا، اور یہ پھریرے ممالک کے، اور اس کے بعد جو عثمانی جو ہے کہ وہ ویانا کا محاصرہ کھڑے تھے، یہ تاتاریوں کے بعد ہوا ہے، تاتاریوں کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے 20 ملک دوبارہ فتح کیے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اور یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں تحاویہ وغیرہ کے جی حج اور جہاد قیامت تک ہے، یہ کوئی ظالم ہوگا، بدکار ہوگا، یہ اس امت کو ایسے فلسفے پڑھائے گا کہ جہاد کا دور جو ہے نا وہ ختم، اور صرف جوتے کھانے کا دور باقی ہے، آئے اور سر آگے اس کو کیا کرو کہ مارو، اور ہمیں جو ہے نا وہ جو اپنی ذلیل رعایا جو ہے وہ بنا کے رکھو، کوئی تیسرے درجے کا شہری بھی نہیں، کوئی 10ویں درجے کا شہری جو ہے نا اس جہان کے اندر مسلمان کو بنا کر رکھا ہو۔ تو یہ سونپا گیا ہے ایک فریضہ، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اجتباء جو ہے یہ تم کو برگزیدہ کر لیا ہے، اور قوموں کو اور شہروں کے لیے وہ پلاسٹک کی مصنوعات بنانے کے لیے ہوگا، وہ بلب بنانے کے لیے ہوگا، وہ کمپیوٹر بڑا اچھا ہے کمپیوٹر بھائی، بہت اچھا ہے کمپیوٹر بھی، بڑا اچھا ہے وہ بلب بھی، بڑی اچھی ہے وہ ٹیکنالوجی بھی۔ اور بائی دا وے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹیکنالوجی بنانا تم پر حرام ہے، وہ بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ البتہ یہ کہ اگر کسی کی پہچان یہ ہو جائے کہ وہ پلاسٹک کی چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں، تم کی تو کسی کو اور قوموں کو اور شہروں کی، تم کو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی شرف۔ یہ جو آیت ہے یہ تو آپ کا دل نکال دیتی ہے نا، مطلب یہ تو قربان جاتے ہیں آپ کے، هو اجتباکم، اس نے تم کو اپنا کر لیا،
تمہیں زمین پر اس نے اپنے لیے رکھا، اوروں کو پتہ نہیں کاہے کاہے کے لیے یہاں پر اس نے رکھا ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین کے اندر کوئی حرج، کوئی مشکل بھی نہیں رکھا۔ اب یہ جو مطلب ہے مشکل سے مشکل حالات میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے ہاں ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے یہ بھی گنجائش انشاءاللہ ہوگی، یہ بھی گنجائش ہوگی، یہ بھی گنجائش ہوگی، اور ہر زمانے میں دین قابل عمل ہوگا۔ یہ تو صرف جاہل مفتی ہے نا جو کہ دین ٹھیک ہے، دین کے کچھ امور ہوں گے صحابہ جیسے معاشرے میں جہاں حق جو ہے وہ اپنی آخری درجے کے اندر حاوی ہے معاشرے پر، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک ہوگا بہت سارا کچھ جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ بلا شبہ مطلوب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سے شاید جو مطلوب ہے وہ بالکل اور ہو چکا ہو اور اسی کے اندر آپ کو جان لگا دینی ہو۔ تو اس وجہ سے دین کے اندر حرج نہیں ہے، ہر دور کے اندر اس دین کو کھڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک قابل عمل لائحہ اس دین کے اندر سے آپ کے لیے نکلے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور اب ابراہیم کا نام انشاءاللہ تمہارے ہی دم سے ہوگا۔ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا عقیدہ، ابراہیم کی توحید دنیا تم سے ہی سنے گی انشاءاللہ العزیز۔ بت خانے گریں گے، ٹوٹیں گے، دیویوں کی منتا دنیا کے اندر ختم ہوگی، سچے خدا پر دل نچھاور ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تمہارے دم سے تو تم کو برگزیدہ کیا ہے، تمہارے لیے دین کے اندر کچھ مشکل نہیں رکھا ہے، اور تم کو اب ملت ابراہیم کا متبع ہم نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، تم پر اس کو ملت ابراہیم کو فرض کیا ہے۔ تو ملت ابراہیم کی اتباع میں تم یہ کرو گے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تم کو مسلم کا نام دیا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نام نہیں ہے۔ جیسے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی علاقے یا کسی نہ کسی نسل یا کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب لیے۔ جی کہتے ہیں کرسچن ہو، کیا مطلب کرسچن؟ کرائسٹ، عیسیٰ سے منسوب ہے پوری ایک امت، اور وہ جی یہود ہیں، یہود ایک شخص تھا، اس سے نسبت ہے انصاروں کی، وہ جی بدھ ہوتے ہیں، وہ فلاں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں مسلم خدا کا اطاعت گزار۔ سبحان اللہ، ہمارا جو نام رکھا ہے نہ کسی اس میں رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی بھی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے اس کو نوٹ کیا کہ جب انگریز آئے تو اس کو جو ہے نا وہ محمڈنز کا نام دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کو محمڈنز کا نام، تو مسلمانوں نے اس کو کوئی وہ نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن ہم کو نسبت خدا سے ہے، ٹھیک ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، خدا کے فرما بردار، خدا کے آگے سر جھکانے والے، کسی اور کے آگے جن کا سر کبھی نہیں جھکتا۔ من قبل وفی ھذا، پہلی امتوں میں بھی اور اب بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول تم پر شہید ہو جائے اور تم لوگوں کے اوپر شہید ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز قائم کیے رکھو، زکوٰۃ دیتے چلے جاؤ۔ واعتصموا باللہ، خدا سے وابستہ ہو جاؤ، خدا سے چمٹ کر رہو۔ هو مولاکم، وہی ہے تمہارا مولا، ولی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ دے رکھا گیا ہوتا ہے اور جس پر کل سہارا بھروسہ ہوتا ہے۔ فنعم المولا، تو بہت زبردست ہے وہ مولا، ونعم النصیر، بہت زبردست ہے وہ مددگار۔ یہاں بس ایک چھوٹی سی ہم بات کرتے چلیں کہ بلا شبہ اس کا اولین مخاطب صحابہ ہی ہیں، بلا شبہ اس کا اولین مخاطب صحابہ ہی ہیں، اور صحابہ کا جو ہے وہ کی اکثریت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہونا جو ہے وہ، اور بہت ساری نصوص سے یہ معلوم ہے کہ یہ ایک خاص شرف کی بات تھی، اور امامت جو ہے وہ ان کو عطا کی گئی، حتیٰ کہ قریش کو یہ ایک خاص اعزاز قیامت تک صحیح تر رائے کی روح سے قریش کو یہ شرف اور اعزاز قیامت تک حاصل ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت ہو تو اس کی سرداری جو ہے وہ ان کے پاس ہو۔ اللہ کی دین ہے اور اس کی تقسیم ہے، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو خدا کے فیصلے کو قبول کرے اور دل سے اس پر راضی ہو۔ تو یہ درست ہے کہ یہ پرائمری اس کا مخاطب صحابہ ہیں، لیکن صحابہ جو ہیں وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک عمل کی ابتدا ہے۔
تو صحابہ کی یہ حیثیت ہے کہ وہ گواہ ہو جائیں ساری انسانیت کے اوپر، البتہ یہ گواہی قیامت تک کے لیے قائم ہونی ہے۔ تو صحابہ کی گواہی کو لوگوں نے کتابوں سے نہیں پڑھنا، صحابہ کی گواہی جو انسانیت کے اوپر ہے وہ ایک مسلسل عمل سے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آج کے جو مسلمان جو ہیں وہ صحابہ کا تسلسل ہیں۔ تو جیسے وہ ایک فصل ہوتی ہے نا، وہ ایک فصل آپ ایک بار، بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں اس کو آپ ایک بار بیجتے ہیں، پھر وہی جو ہے وہ اس کے پور ہوتے ہیں۔ تو ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ کاشت ہوئی ہے، اور یہ کوئی بلا وجہ بھی بات نہیں ہے کہ صحابہ کو جو کھڑا کیا گیا ہے روئے زمین پر، سارے کفر کو لیے، یغیظ الکفار، کافروں کو سب کو جو ہے وہ دکھ دینے کے لیے، تو وہ ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، تو وہ کھڑی ہو گئی، اٹھ گئی ہے، اپنے قدموں پر جم گئی ہے۔ تو ایک بار تو یہ عمل رسالت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا، آسمان سے وحی اتر رہی تھی، رسول اللہ کا زور لگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل ہو رہی تھی، اور اس کے ذریعے سے ایک فصل جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فصل وہ نہیں ہے جو ایک بار کاٹ دی جائے تو وہ کٹ جائے، وہ پور ہوتے ہیں، موت تو ظاہر ہے آتی جائے گی اور ان کو اٹھاتی جائے گی وہ، لیکن یہ ہے کہ اسی میں سے پھر وہ پھوٹتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے عین وہی شے جو صحابہ تھی وہ بیچ ساتھ میں تابعین کھڑے ہو گئے، تو انہی جھنڈوں کو انہوں نے کھڑا رکھا، اور پھر وہ تابعین کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ اٹھاتی چلی گئی۔ تو جو تبع تابعین ہے اسی سلسلے کو وہ چلاتے، کسی ایک دن بھی سوال نہیں ہوا کہ بھئی ایک کہانی تو یار ختم ہونی تھی صحابہ کے ذریعے سے، تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ تم نے کرنا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ بلا شبہ یہ آیات، یہ جو سورۃ البقرہ میں ہے وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تو اس کا جو پرائمری مخاطب ہے وہ بلا شبہ صحابہ ہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ جس شے کو لے کر کھڑے ہوئے زمین پر، شہادت علی الناس، وہ قیامت تک کے لیے چلنے کا عمل ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو صحابہ کا تسلسل بننا ہے اس میں، اور کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا کہ یہ کسی نے ازسر نو ایک شے کھڑی کرنی ہے، بلکہ صحابہ کا ایک تسلسل بن کر روئے زمین پر خدا کی اس حجت کو قائم کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ صحابہ کا جو تسلسل ہے بھلا کون ہے وہ؟ ان کو ہم نے کہا کہ تاریخی طور پر اہل السنہ والجماعہ۔ ایک نہایت دلچسپ بات ہے کہ روئے زمین پر جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ صحابہ کے ورثاء کے ہاتھوں، اہل سنت نے کی، بتائیے کسی اور نے کی ہوں؟ جو یورپ کے اندر کفر کے قلعے ڈھائے گئے، ہند کے اندر کفر کے قلعے ڈھائے گئے، افریقہ کے اندر ڈھائے گئے، وسط ایشیا کے اندر وہ دین کو کھڑا کیا گیا، قائم کیا گیا، شرک آپ کو بالکل ملتا نہیں ہے، ختم ہو گیا، دیویوں کی منتا، یہ بتوں کی پوجا آپ کو یہ ہمارے پورے شہروں کے شہروں میں کہاں ملتی ہے، الحمدللہ ختم ہو گئی۔ تو کن کے دم سے ہوا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، جو صحابہ کا تسلسل ہے۔ تو صحابہ کا ایک تسلسل ہے، اور وہ جو کہنا کہ ہم ما انا علیہ و اصحابی، وہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس نے الحمدللہ یہ کوئی 30 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ اس نے صدیوں تک دنیا کے اندر اللہ کے دین کو کھڑا کیا ہے اور قائم کیا ہے، بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ، بہت سارا ظلم، زیادتیاں ان کے اندر بھی ہوں گی، اور ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کا ہر بندہ جو ہے وہ صحابہ جیسا ہوگا، لیکن اپنی مجموعی حیثیت میں زمین کے اوپر یہ خدا کی عبادت کا ایک بڑا زبردست عمل ہے، اور آج بھی یہی اہل السنہ والجماعہ، دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں یہ زمین کو خدا کی عبادت کے اندر واپس لانے کے لیے سب توڑ کوشش نہ کر رہے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔